اور آج بھی سی ایم صاحب نے میٹنگ کی اور اس میں بھی ہدایت جاری کی ہیں، اور جو لوکل کونسلز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو وسائل ان کے پاس ہیں ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہمارے کرونک پوائنٹس ہیں، جو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بارش اگر شدید ہو جائے تو پرابلمز ہو سکتے ہیں، وہاں پر انتظامات رکھیں تاکہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میں گزارش تمام سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے بھی کروں گا کہ دیکھیں کے پی کے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کہیں سے بھی کسی جماعت نے اس کو نیگیٹولی جا کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کو نہ میں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت اس قسم کی اگر چیلنجز ان کے سامنے آ جائیں تو ہم حکومت کو نہیں ڈال سکتے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو مشکل ہوتی ہے، جو آزمائش ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کراچی میں یا صوبہ سندھ کے کسی اور علاقے میں کوئی چیز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ متاثرین کی وہ مدد کریں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے، یہ رویے ہم نے نہیں دیکھے، کے پی کے میں ہوا ہے یہ رویے نہیں دیکھے، جی بی میں کشمیر میں ہم نے رویے نہیں دیکھے، لیکن صوبہ سندھ میں کہیں پر ہو جائے تو اس قسم کی چیزیں زیادہ اچھلتی ہیں۔ بعد میں اب کر لیں، جہاں کوتاہی نظر آئے، سعید غنی کی نظر آئے، میئر کی نظر آئے، چیف منسٹر کی نظر آئے، وہ سامنے ضرور آنی چاہیے، لیکن جب یہ ہم مشکل میں ہوں اور ہم مشکل میں گرے ہوئے شہریوں کی مدد کر رہے ہوں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نالوں کی صفائی کا کام 28 جون کو غالباً شروع ہو گیا تھا اور وہ کام اس وقت جاری ہے، اور ابھی اس میں مزید تیزی آ گئی ہے، اس لیے کہ جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق۔ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا مین شاہراہوں کی، ایک بات سمجھ لیں کہ جب اس قسم کے کرائسس آتے ہیں نا، جب مین شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں تو اس سے آمد و رفت کے جو راستے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور کسی بھی امداد کے لیے، مشینری کو موو کرنے کے لیے، میڈیکل کو موو کرنے کے لیے، یا اور کسی ایسے اکوپمنٹ کو موو کرنے کے لیے آپ کو جو بڑی شاہراہیں ہیں، جو بڑے راستے ہیں، ان کو موٹریبل بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ترجیح ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، کسی بھی ادارے کی، اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پہلے مرحلے میں آپ جو آپ کی بڑی مین شاہراہیں ہیں اس کو چلائیں، تاکہ جو اکوپمنٹ، جو امداد آپ شہریوں تک پہنچانا چاہتے ہیں مختلف علاقوں میں، وہ پہنچ سکے۔ اگر ہم شاہراہ فیصل نہیں کھولیں گے، یونیورسٹی روڈ نہیں کھولیں گے، یا اور بڑی شاہراہیں جو ہیں ان کو نہیں چلائیں گے، تو جو موومنٹ ہے حکومتی اداروں کی وہ پھنس جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ ہو نہیں سکتی۔ آپ کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دوست، ہمارے دوست، آپ کے ساتھی، ہمارے ساتھی خاور حسین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید بہت کم عمری میں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں، ان کی اہلیہ، ان کے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو یہ جو ایک بڑا شدید قسم کا صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، خاور ایک بہت اچھا ملنسار، ہنسمکھ نوجوان تھا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا ہے، لیکن حکومت سندھ نے اس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی تمام حقائق بھی سامنے آئیں گے، اور اگر اس میں کوئی شخص کسی طرح سے ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے جاب فیسیلیٹیشن ایکسپو کا ارینجمنٹ کیا گیا، اور یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ یہاں جو میں نے معلوم کیا تو 123 مختلف کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں، اور یہاں مختلف تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بچے اور بچیاں آج یہ وزٹ کر رہے ہیں، مختلف اداروں کو اپنی جو تعلیم کے مطابق ان کی سی ویز ہیں وہ سبمٹ کر رہے ہیں، اپنی سروسز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج شام جب یہ ایکسپو ختم ہوگا تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ہوں گے جن کو ان کو تعلیم کے مطابق مناسبت سے ان کو روزگار کے مواقع مل جائیں گے۔ اظہار تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں تمام فیملیز کے ساتھ جن کے پیارے کے پی کے میں یا جی بی میں یا اے جے کے میں جو یہ قدرتی آفت آئی اس کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے، اور بڑا اچھا خاصا نمبر ہے، اور ابھی لاپتہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور زندہ ان کو ریکور ہو جائیں، وہ بازیاب ہو جائیں، کہیں سے سامنے آ جائیں۔
لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری قوم نے تو اظہار یکجہتی کیا بھی ہے، عوام کے ساتھ کے پی کے کی، جی بی اور کشمیر کی، لیکن سندھ حکومت نے بھی کچھ امداد بھیجی ہے۔ میں آج صبح سن رہا تھا کہ وہاں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مناسب بات نہیں ہے۔ اس قسم کے سانحات میں شاید کوئی بھی حکومت تن تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امداد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پریکٹیکلی بھی اور اخلاقی طور پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ پوری قوم یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ ہم نے کچھ بھیجی ہیں چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کوئی ضرورت پڑی تو سندھ حکومت بالکل اس میں پیچھے نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہمیں اس قسم کے کرائسس سے ماضی میں گزرنا پڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ شاید ہماری صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں مل کر بھی ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتی، اور اس میں بین الاقوامی ادارے بھی سامنے آتے ہیں۔